बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि कस्टम के कुछ अफसरान जो हैं उनको करोड़ों रुपए उनके ऊपर निछावर किए गए, करोड़ों रुपए के उनको इनामात दिए गए। और मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, मेरी तरह और लोग भी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि इन लोगों को आखिर किस बुनियाद पे ये इनामात दिए गए करोड़ों रुपए के। उनमें से एक मतीन आलम साहब हैं, ये पहले लाहौर में थे कलेक्टर कस्टम, और आज का कलेक्टर ऑफ कस्टम पेशावर में है, अप्रेजर। और वहाँ भी इनके कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आ रहे मुबैना तौर पे। मैं आपको वो फुटेज भी दिखाऊंगा कि एक लंबी लाइन लगी हुई है कंटेनर्स की, और जो मालकान हैं वो कहते हैं कि जनाब जो टैक्स ड्यूटी लगती है वो लेके हमें क्लियर करें ताकि हमारा माल जो है दुकानों पे जाए और हम अपना माल फरोख्त करने के काबिल हों। लेकिन कहा यह जा रहा है, ये एक इल्ज़ाम है, कहा यह जा रहा है कि उनसे जो कस्टम के अहलकार हैं वो 15 लाख रुपए फी कंटेनर जो है क्लियर करने का मांग रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन वो चूंकि इंटरव्यू किसी दूसरे चैनल को दिए, वो इंटरव्यू मैं नहीं सुनाऊंगा, कॉपीराइट आएगा। अलबत्ता मैं खुद कोशिश करूंगा कि उनके इंटरव्यू जो हूँ मैं खुद भी करूँ। लेकिन ये मामला जो है कुछ मेरे सामने आया और मैं तहकीकात कर रहा हूँ कि जिन कस्टम के अफसरान को ये बड़े पैमाने पे इनामात दिए गए करोड़ों रुपए के, वो किन बुनियादों पे दिए गए, वो सारे के सारे हम तहकीकात करेंगे। और उसमें कुछ मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो कस्टम के ऑफिशियल्स हैं, जो मालूमात दे भी रहे हैं। मतीन आलम के बारे में मुझे एक साहब ने बताया, ज़ाहिर अब मैं उनका नाम बताऊंगा तो उनकी तो आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, कि मौसूफ जो है जब ये कलेक्टर कस्टम लाहौर थे तो उस वक़्त दो स्मगलर हैं, नबी खान और सादिक खान, नबी बख्श और सादिक खान। उनके साथ एक मुआहदा हुआ था 40 ट्रक क्लियर करने का। इन्होंने उनको गारंटी दी थी कि 40 करोड़ रुपए मुबैना तौर पे आप मेरे अकाउंट में भेज दें, आपके जो ट्रक हैं पेशावर, कोयटा पेशावर से होते हुए लाहौर तक बिल्कुल आसानी के साथ पहुंचेंगे। और नाजरीन, आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये ट्रक पहुंच भी गए, लेकिन वहां पे जब ये ट्रक पहुंचे तो उनमें से 10 जो हैं वो मतीन आलम साहब ने पकड़ लिए और पार्टी से कहा, नबी बख्श से और सादिक खान से, कि जनाब ऊपर से बड़ा प्रेशर आ गया, बात लीक हो गई है, लिहाजा मुझे अपनी फेस सेविंग के लिए 10 जो है वो ट्रक पकड़ लेने दें। लेकिन अब उन्होंने तो पूरे का पूरा पैसा दिया हुआ था। उन्होंने एक दरखास्त चेयरमैन एफबीआर को लिख मारी और साथ उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया कि जनाब ये अकाउंट नंबर है, हमसे 40 करोड़ रुपया ले लिया गया, और लेकिन हमारे जो ट्रक हैं वो 30 क्लियर हुए, 10 पकड़ लिए गए, लिहाजा हमारा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो नाजरीन देखें हमारी मुल्क की मईशत के साथ कैसा खिलवाड़ हो जाता है, कैसा ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, इसी को तो वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इसी वजह से तो हमारी मईशत जो है वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा होती, चूंकि हमारे जो ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट एफबीआर कस्टम में बैठे हुए हैं, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान की मईशत से कि उसको खड़ा करना है। इनको ये है हमारे अकाउंट कितने हैं, हमारे बच्चे कितने बाहर पढ़ रहे हैं, हमारी जायदादें कितनी हैं, बड़े बड़े महल्लात बना रहे हैं। अब इसी मामले पे आप देख लें कि चेयरमैन ऑफ एफबीआर जो राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, क्या उनका काम नहीं है कि वो तहकीकात करें? अब ये सारी की सारी मतीन आलम का अगर मामला देखा जाए, उसके बाद सारी की सारी जो जितने रिवार्ड दिए गए हैं वो मशकूक हो जाती है। स्टूडियो में आज मैंने दावत दी है, यंग वकील हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और इस उम्र में बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं जनाब हाफिज साद एडवोकेट साहब। उनसे भी मैं इसके ऊपर राय लूँगा कि कानूनी तौर पे इस पे क्या किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जिनको रिवार्ड दिया जाता है और वो करप्शन में भी मुलव्वस होते हैं और फिर वहाँ पे भी जहाँ जाते हैं एक नई दास्तान छोड़ आते हैं। अभी तो मेरे पास मतीन आलम साहब के हवाले से बहुत सारी मालूमात हैं। मतीन आलम साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हम हाज़िर हैं। मतीन आलम साहब अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके भेज दें, हम अपनी स्क्रीन पे मिनोन चला देंगे, या उनका कोई बंदा या एफबीआर का कोई बंदा मतीन आलम साहब के हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहिए जी इस वजह से उनको रिवार्ड दिया गया, या ये नबी बख्श और सादिक खान की दरख्वास्त के हवाले से कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहे, हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। लेकिन मैं पहले अपने छोटे भाई यंग वकील, एनर्जेटिक वकील जनाब हाफिज साद एडवोकेट से जानना चाहता हूँ। हाफिज साहब, आपने सारी बात सुनी? जी जनाब, मैंने सुनी कि कस्टम के जो अहलकार हैं, कस्टम के अफसरान हों या अहलकार हों, वो किस तरीके से कौमी मईशत के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हैं। आपने सुना कि ये मतीन आलम साहब जो हैं ये कलेक्टर कस्टम लाहौर थे, वहाँ पे इनका 2 स्मगलरों के साथ सौदा हुआ जी, ऐसे ही है। आप ये देखें कि सौदा इतना क्लियर था, वो कोयटा से चला, पेशावर से होते हुए लाहौर पहुंच गया, सौदा था, रास्ते में किसी ने नहीं पकड़ा। ऐसे ही इसका मतलब कोई रास्ते में जो कस्टम के अफसरान बैठे हुए को अंधे नहीं हो गए थे,
ٹھیک ان کو ہے بتایا گیا تھا کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جب لاہور پہنچے تو 10 پکڑ لیے گئے. ٹھیک تو ہو گیا ایسے افسر کو ریوارڈ دینا بنتا ہے. پتہ کتنا ریوارڈ دیا ان کو؟ 1,35,00,000 روپے انعام دیا گیا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کسٹم کے پاس اس معاملے میں اچھا خاصا پیسہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گڈ گورننس ہے، آپ نے یہ بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی. میڈیا تھرڈ پلر ہوتا ہے گورنمنٹ کا. آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ذمہ دار ہیں. آپ نے یہ جو مسئلہ ریز کیا ہے اس کو سیریسلی ڈیل کرنے کا وقت، میرا خیال ہے وقت تو شروع سے تھا، لیکن اس وقت پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کا مسئلہ جو ہے اس وقت زیادہ ذرا زور سے اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے. تو بیسکلی گورنمنٹ آف پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے ریلیونٹ بہت سارے قوانین موجود بھی ہیں، لیکن ان پر عمل جو ہے وہ زیرو کے برابر ہے آلموسٹ، جس سے ان کو شے ملتی ہے. جیسے گورنمنٹ آف پاکستان ابلیگیٹ کرتی ہے کہ ہر جو پبلک فنکشنری ہے انکلوڈنگ سول آفیسرز، ان کی جو پرائیویٹ ایسٹس ہیں ان کی ابلیگیٹری ڈسکلوجر ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، مانتے ہی نہیں ہے. نہیں ہونے، قانون ہے، دیکھیں قانون ہے. ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنے افسران کے جو پرائیویٹ ایسٹس ہیں ان کو پبلک کیا جائے. ان سے ہر سال سالانہ ان سے اینولی ریٹرن لی جاتی ہے کہ آپ لوگ بتائیں آپ کے پبلک ایسٹس کیا ہے. وہ ریٹرن سبمٹ ہوتی ہے قانون کے تحت، لیکن اس کو آگے پبلش نہیں کیا جاتا قانون کے مطابق. اس سے یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بنی رہتی ہے کہ ایک افسر جو ہے وہ کس طرح اتنے پیسے کما رہا ہے یا کہاں سے اس کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہے. دیکھیں جو افسر بھی حافظ صاحب جو افسر بھی جہاں پہ جاتا ہے، جس طرح بھی میں نے متین عالم صاحب کو کہا، یہ پہلے لاہور میں تھے، وہاں بھی انہوں نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ کسٹم کے افسران تھے. اب یہ ادھر چلے گئے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ انگور اڈا پہ انہوں نے کوئی غلام خان صاحب نامی بندہ اپنا کار خاص بٹھایا. اسی طرح تورخم بارڈر بھی انہوں نے اپنا کار خاص بٹھایا، اور وہاں سے بھی مبینہ طور پہ کافی مال آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، نشاندہی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل ایکشن لینا تو جناب چیئرمین ایف بی آر کا کام ہے نا، یا چیف کلیکٹر کسٹم کا کام ہے. لیکن وہ ان کو انعام دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ہماری ساری کی ساری کوشش بڑھ جاتی ہے نا. بینگ دا سٹیزن آف اسٹیٹ، آپ لوگ اس پر کوشچن ریز کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایک قانون نافذ کیا گیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. اس کے علاوہ مزید چیزیں ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پبلک فنکشنریز جو ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈسکلوز کریں. اب ان چیزوں میں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کے ایسٹس بلڈ اپ ہو رہے ہیں، اب پوری دنیا میں اینٹی منی لانڈرنگ کے یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ٹرانزیکشن، جس طرح آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ اکاؤنٹ کے تھرو ہوئی ہے. اب پوری دنیا کا قانون یہ ہے کہ جس طرح کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن آتی ہے اکاؤنٹ میں، کو کہیں سے انجسٹیفائڈ پیسہ آتا ہے، تو اس پر STR جنریٹ ہو جاتا ہے، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ ایک بن جاتی ہے. ہمارا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ بنا ہوا ہے جو اس کو کیٹر ضرور کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ آفیشیلز ہیں، ان لوگوں پر ایک دوسرے کوئی کی نظر پردہ نہیں، ان لوگوں کو کوئی نظر نہیں رکھتا. اگر ان کے اکاؤنٹ میں واقعی پیسے آئے ہیں تو اس پر جنریٹ ہونی چاہیے تھی. جب درخواست گزار آ گئے، انکوائری شروع ہوئی، جی انکوائری کو دبا دیا گیا. انکوائری تو ہر صورت ہونی چاہیے نا، یہ تو سب سے پہلا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر بندے کا. دیکھیں آپ نے گورنمنٹ آفیشلز کو پاور دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بینگ دا سٹیزن آف اسٹیٹ، ایک عام آدمی ہے وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جو قانون ہے اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ان اے سینس ہونی چاہیے کہ یار آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن گورنمنٹ آفیشل، اس کے ہاتھ میں جو قانون ہے وہ اس کا سارے کا سارا جو اکنامک سیکیورٹی ہے اس بندے کی، اگر وہ اپنی پاورز کا مس یوز کرتا ہے، اس بندے کا کاروبار، اس بندے کا فیوچر، اس بندے کے ساتھ اتنے لوگ منسلک ہیں جن کی روزی چلتی ہے، اس کاروبار کے ساتھ کوئی چوکیدار ہوگا، پتہ نہیں کتنے خاندان ہیں. اگر یہ گورنمنٹ آفیسر جو ہے یہ ان اکاؤنٹیبل ہے تو یہ اتنے خاندانوں پر اثر ڈال رہا ہے. تو آپ کی جو معیشت ہے آپ کو کنٹرول کرنے سے پہلے ان گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں ان کے جو ان چیکڈ اختیارات ہیں ان کو آپ کو چیک لگانا ہوگا، ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ چیئرمین ایف بی آر نے ان کو ایک بڑا انعام دیا، اب یہ بڑا انعام ایف بی آر کے لیے بہت بڑا ہے. روپے کتنا انعام ہے؟ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے.
نہیں حافظ صاحب آپ ہیں تو مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن سر پاکستانی نظام میں آپ نے دیکھا کہ کوئی جتنا کرپٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ معتبر ہو جاتا ہے. کوئی تھانے دار جس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے نا کہ وہ ایماندار ہے، اس کو تھانہ نہیں ملتا. ایسے ہی ہے لیکن جس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ بڑا کرپٹ ہے، کماؤ پوت ہے اور بڑا پرفارمر ہے، جی. اس کو پھر آپ کو پتہ ہے تھانہ، ایک تھانے سے وہ چھوڑتا ہے دوسرے تھانے میں چلا جاتا ہے، اس وہاں سے تبدیلی ہوتی ہے اگلے تھانے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ کسٹم کا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں متین عالم صاحب کی. جی ہوں گی. آپ دیکھیں کہ لاہور سے ان کو اس درخواست کے بعد لاہور سے ان کو ٹرانسفر کیا تو چیف آف کلیکٹر کسٹم پشاور اپریزر لگا دیا گیا. ٹھیک اب ہے. وہاں اس سے بھی زیادہ مال ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو مین گیٹ ہے کسٹم کا، پشاور جو ہے، کہ مال ادھر سے بھی آتا ہے ادھر سے بھی آتا ہے، ترکھم بارڈر بھی ہے، کوہاٹ بھی ہے. اچھا کوہاٹ کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہے. اب میں سن رہا ہوں کہ چیف کلیکٹر کا ان کو اضافی چارج ملنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ کماؤ پوت ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اصل میں یہ جو باہر کا مال ہے نا، یہ ایک سسٹم کے اندر چل رہا ہے اور سارے لوگ ان آفیشلی امیر ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک ہی امپیکٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو ادارہ ہے، وہ غریب ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ جانا چاہیے ادارے کے اکاؤنٹ میں، جانا چاہیے پیسہ. ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہر دفعہ گھٹنوں پر ہوتا ہے، یہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا، وہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ٹارگٹ پورا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو باہر سولڈ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. دے آر سیلنگ دیئر اون انسٹیٹیوشن. بالکل صحیح بات. اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. اب بینگ دا چیئرمین، اگر چیئرمین صاحب کے نوٹس میں اگر کوئی ایسی بات لائی گئی ہے کہ تو کم سے کم انہیں اس پر ایک انکوائری تو بٹھائی جانی چاہیے تھی. بٹھائی انہوں نے، لیکن جنہوں نے انکوائری کرنا تھی نا وہ پیٹی بھائی تھے نا، انہوں نے 7 پردوں میں چھپا دیا اس انکوائری کو. بھائی جان اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں نا کہ چلیں اکارڈنگ ٹو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہم اس انکوائری کے ساتھ ایک اور ورڈ اس کی ایڈیشن کرتے ہیں، انہیں نیوٹرل کو ایسا بندہ انکوائری پر بٹھایا جانا چاہیے تھا. اب بھی ہو سکتی ہے انکوائری، تو دیکھیں ہو نہیں سکتی، اس کو ہونا چاہیے. ہاں جی. دیکھیں جب تک اگر آپ اس کو اسی طرح لگائیں گے نا، یہ پردے ڈالتے رہیں گے تو کب تک چلے گا اور کیا چلے گا؟ عوام اور غریب ہو جائے گی، عوام اور غریب ہوگا. یہ کاروبار پہلے کس طرح، امپورٹ ایکسپورٹ پہلے کہاں پہ جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کے جو سسٹم کے اندر اتنے فلاز ہیں، اگر ایف بی آر کا سسٹم امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر اس میں اتنے فلاز ہیں کہ ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بالکل اس کا ایک جو گیپ ہے میجرلی، وہ ہم اتنی دیر سے، ہمارا ٹارگٹ ضرور ہے لیکن ہم کور نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح بات. کیونکہ ہم امپورٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اپنے ایکشنز کے ساتھ، ایکسپورٹ کو ہم پرموٹ بھی نہیں کر سکے. بالکل صحیح. اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز ہمارے اپنے ادارے کی پالیسیوں کا ہاتھ ہے. پالیسیوں سے زیادہ کرپشن کا، بدنیتی کا ہاتھ ہے. بدنیتی. اب پالیسیاں جتنی مرضی اچھی بنا لیں. آپ مجھے ایک بتائیں، آپ نے قانون پڑھا ہے جناب؟ کوئی قانون برا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے. ہم اس کو برا خود بناتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے. ہر قانون جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہر قانون لوگوں کے حقوق کو ضبط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایکچولی وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ all people are equal before the law but some are more equal. بہت شکریہ جناب حافظ صاحب. تو ناظرین، آج کی ہماری ہٹ سٹوری آپ نے سنی، اس کا فالو اپ بھی آپ کو جلدی دوں گا کہ متین عالم صاحب نے جو لاہور میں فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ اور کون کون بندے تھے اور وہ درخواست کا کیا بنا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر ناظرین، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی، ان کے پیٹی بھائیوں نے اس کو دبا لیا. اب اس کا اگلا میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹی بھائی کس طرح کام کرتے ہیں. وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں بھی ایک تحقیقات شروع ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو سمگلروں اور کسٹم افسران کے جو تعلقات ہیں اس پہ انکوائری کریں. ٹوٹل 37 افسران تھے. ناظرین دیکھیں، وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے، وہاں بھی ریگنگ ہوئی ہے. 37 افسران تھے، صرف 28 کا سامنے آیا کہ 28 کے بارے میں ان کو ادھر ادھر کیا گیا اور سزا بھی ابھی تک کوئی خاص نہیں ہوئی. لیکن 9 افسران وہ کون تھے، ان کی ڈیٹیل میرے پاس آ گئی ہے، وہ بتاؤں گا. اب اسی میں سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کا مزہ کرکرا ہو جائے گا کہ وہ 9 کون لوگ تھے جن کو چھپا لیا گیا. کیونکہ یہ چھپانا، بریگیڈیئر رانجھا صاحب جو تھے، جو تحقیقات کر رہے تھے، انہوں نے 9 پہ کیوں پردہ ڈالا؟ جناب آرمی چیف صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب،
ब्रिगेडियर रांझा साहब से पूछें कि ये 37 की 37 क्यों नहीं सामने आई। अगर 9 बिल्कुल क्लियर थे, बेगुनाह थे, तो भाईजान लिस्ट दे दें, हम यहाँ बैठ के पढ़ देंगे कि जी ये 9 जो थे इनके ऊपर बिल्कुल झूठा इल्जाम था। लेकिन ब्रिगेडियर रांझा साहब ना इधर की रही बात ना उधर की रही बात, वो 9 के 9 जो थे आपने अपने पैरों के नीचे छुपा लिए, वो अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन हाफिज साद एडवोकेट साहब जो हैं ये हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, हमारी खबरें TV.net के और zoravar.com के हमारा जो पूरा मीडिया ग्रुप है उसके ये लीगल एडवाइज़र हैं। इनके ज़रिए हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक ख़त लिखेंगे जनाब चेयरमैन FBR को कि हमें बताया जाए कि जिन अफसरान को रिवार्ड दिए गए हैं उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट दी जाए और उनके नामों के साथ बताया जाए कि उन्होंने क्या किया और फिर उनको ये करोड़ों रुपए उनके ऊपर निछावर किया और पूरे मुल्क की दी जाए। और दूसरा लेटर ये लिखेंगे कि ये जो नबी बख्श और सादिक खान ने दरख्वास्त लिखी थी वो क्यों दबाई, किसने दबाई, कौन जिम्मेदारान है, ये भी लिखेंगे। और फिर मतीन आलम के जो लाहौर के हवाले से इल्ज़ामात हैं, अभी वहाँ के इल्ज़ामात हैं, वो सारे के सारे दो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चेयरमैन FBR को ये लेटर लिखेंगे और उनसे ये सारी मालूमात लेंगे। और फिर वो जो मालूमात देंगे या नहीं देंगे तब भी आपको बताएंगे, अगर वो दे देंगे फिर भी आपको बताएंगे। फिलहाल शमशाद मांगट और हाफिज साद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।